السلام علیکم پیارے دوستوں کسی جنگل میں ایک فقیر اور اس کا چیلا رہا کرتے تھے۔ فقیر اللہ والے اور درویش قسم کا آدمی تھا۔ فقیر زیادہ تر اپنی عبادت میں مشغول رہتا، یاد الہی میں لگا رہتا، اور اس کا چیلا آس پاس کی بستیوں اور گرد و نواح میں سے بھیک مانگ کر لاتا اور اپنے گرو یعنی فقیر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ فقیر فطرتاً ایک نیک انسان تھا۔ اس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے رحم اور محبت بھری تھی۔ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگا کرتا تھا: اے میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور کمزور انسان ہوں، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تیری مخلوق کی کوئی خدمت کر سکوں، لیکن اگر تم میرے حال پر رحم کرے، میری زندگی کے دن پھر جائیں، میں کبھی بادشاہ یا حاکم بن جاؤں، تو میں زندگی بھر تیری مخلوق کی خدمت کرتا رہوں گا، ان کے کام آتا رہوں گا، میں یتیموں، بیواؤں، نادر، مجبوروں اور بے کسوں کی مدد کروں گا، ان کا سرپرست بنوں گا، بھوکوں، پیاسوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور زمین پر عدل کا، انصاف کا نظام قائم کروں گا۔ کوئی بھی میرے در سے محتاج خالی نہ جائے گا۔ برے لوگوں کو سزائیں دوں گا، عبرت ناک سزائیں، رشوت خوروں، چوروں، منافقوں کو عبرت ناک سزا دوں گا، اور ان لوگوں کو جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ مظلوم لوگ مجھے اپنا دوست سمجھیں گے، ظالم میرا نام سن کر تھر تھر کانپیں گے، اور میں نیکی کا بول بالا کروں گا۔ کمسن چیلا ہمیشہ اپنے استاد فقیر کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ایک دن اس کا استاد فقیر ضرور بادشاہ بنے گا، اور ان کے دن پھر جائیں گے، ان کے حالات بدل جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح آہستہ آہستہ چیلا جوان ہونے لگا، اور وہ فقیر بوڑھا ہونے لگا۔ جوں جوں چیلا جوان ہوتا گیا، اس کے یقین میں فرق آتا چلا گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب بھی چیلا اپنے فقیر استاد کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتا تو پاس بیٹھنے کے بجائے اس سے کچھ قدم دور چلا جاتا اور دل ہی دل میں یہ دعا مانگنی شروع کر دیتا: اے میرے پروردگار، میرے استاد ساری زندگی دعا مانگتے مانگتے بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے دانت سارے گر چکے ہیں، اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر میرے استاد فقیر کی قسمت میں بادشاہ بننا نہیں لکھا تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے استاد کے برعکس کام کروں گا۔ استاد نے جو کچھ سوچا ہے میں اس کے الٹ ہی کروں گا۔ میں سچے دل سے دعا مانگتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادر، بے بسوں کو زیادہ بے بس، اور مظلوموں کو اور مظلوم بنا دوں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا، اور میں شریف لوگوں کو ذلیل کروں گا، انہیں رسوا کروں گا، اور ذلیل اور کمزرف لوگوں کی سرپرستی کروں گا اور انہیں اچھے اچھے عہدوں پر بٹھاؤں گا، اور بددیانتدار اور بے ایمان ہلکاروں کی سرپرستی کروں گا، انہیں میرا پورا تحفظ حاصل ہوگا۔ شروع میں تو وہ چیلا اپنے استاد کی نظر بچا کر یہ دعا کیا کرتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ یہی دعا اس نے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر کرنا شروع کر دی، اور پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی وہ اپنے استاد بزرگ کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتا تو جواب میں اپنی دعا بلند آواز سے اس کے سامنے دہرانا شروع کر دیتا۔ فقیر اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتا: اگر میں بادشاہ بن گیا تو سچائی، نیکی اور انصاف کا بول بالا کروں گا۔ چیلا جواب میں زوردار قہقہ لگا کر دعا کرتا کہ اگر میں بادشاہ بن گیا تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں گا۔ فقیر کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادر لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا جواب میں کہتا کہ میں نادروں اور غریبوں پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ فقیر اپنے چیلے کی اس طرح کی کڑوی کسلی باتیں سن کر اسے ڈانٹتا اور بعض اوقات اسے ڈنڈے سے پٹائی بھی کر دیتا، لیکن چیلا اتنی مار اور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اور اسی طرح اپنے استاد فقیر کے سامنے دعائیں مانگتا رہا۔ پھر وہی ہوا جو تقدیر میں تھا، یعنی اتفاقاً اس ملک کا بادشاہ چل بسا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد تخت کے کئی عہدیدار تلواریں اٹھائے میدان میں آ کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس بادشاہ کا وزیر بڑا دور اندیش اور عقل مند تھا۔ اس نے تمام دعوے داروں کو جمع کیا اور کہنے لگا: اب اس ملک کو بچانے کی صرف ایک ہی صورت باقی بچی ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ فصیلوں سے متصل تمام دروازے بند ہونے کے بعد کوئی بھی باہر نہ جا سکے گا، اور پھر جو بھی شخص سب سے پہلے صبح مشرق سے دروازے سے اس شہر میں داخل ہوگا اسے اپنا بادشاہ چن لیا جائے۔ تمام دعوے داروں نے باہمی اتفاق سے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ ادھر اتفاق دیکھیے کہ اسی دن فقیر کا چیلا کسی دوسری بستی کی طرف بھیک مانگنے کے لیے جانے کے بجائے اس روز ملک کے دارالحکومت کی طرف چل پڑا۔
اور حسن اتفاق سے اس نے چلتے چلتے شہر کے مشرقی دروازے پر جا کر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور عمرہ اور وزراء جو وہاں اکٹھے تھے اسے نہایت عزت کے ساتھ لے کر محل کی طرف چل پڑے۔ چہلا پہلے تو بہت حیران اور پریشان ہوا، آخر یہ بات کیا ہے؟ یہ لوگ میری اتنی زیادہ عزت افزائی کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ایک بھیک مانگنے والا معمولی چیلا ہوں۔ لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دراصل وہ اس بات سے بالکل ناعلم تھا کہ ان لوگوں نے بادشاہ چننے کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جو صبح سب سے پہلے مشرقی دروازے پر حاضر ہو۔ خیر، اسے محل میں لے جا کر نہایت عزت کے ساتھ شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا گیا۔ فقیر تو خوشی سے گم سم ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت یوں جاگ پڑے گی۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہے اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں، یہ اب میری باری ہے کہ میں اپنے وعدے پر پورا اتروں، جو کچھ میں نے دعاؤں میں کہا تھا اسے پورا کروں۔ فقیر کے چیلے یعنی نئے بادشاہ نے تخت پر برجمان ہوتے ہوئے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے بھی سادھو، فقیر اور درویش ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تحمیل ہوئی اور تمام درویشوں، فقیروں اور سادھوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن خوش قسمتی سے اس چیلے کے فقیر استاد کو کسی طرح یہ بھنک پڑ گئی کہ اس کا کمزرف چیلا بادشاہ بن گیا ہے۔ اس نے فوراً موقع غنیمت جان کر اس ملک کو چھوڑ دیا اور سرحد عبور کر کے دوسرے ملک میں جا بسا اور گرفتار ہونے سے بچ گیا۔ ادھر چیلے یعنی اس نئے بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی شاہی خزانے پر قبضہ کیا، اپنے تمام ہلکاروں کی تنخواہیں کم کر دی اور غیر ضروری ہلکاروں کو فارغ کر دیا، ان کی نوکریاں برطرف کر دی، اور پھر مرحوم بادشاہ یعنی جو پہلے مر چکا تھا اس کے تمام تصویریں محل سے اتار کر آگ لگا دینے کا حکم جاری کر دیا۔ جب مرحوم بادشاہ کی بیگم اور بہن نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئی، بہت دکھی ہوئی، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ نیا بادشاہ انہیں محل سے دربدر نہ کر دے، محل سے نکال نہ دے۔ سب لوگ نئے بادشاہ کے رویے سے بہت دل برداشتہ اور دکھی تھے، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک کم ظرف کو انہوں نے اپنا بادشاہ چن لیا تھا۔ وہ نئے ہلکاروں کے خلاف بھی کچھ نہ کر سکتے تھے جنہیں بادشاہ نے مرتبہ دیا تھا، کیونکہ انہیں شاہی سنت مل چکی تھی اور اب وہ مرکری عہدہ چھوڑ سکتے تھے۔ اس نے بادشاہ کی بیوی اور اس کی بہن کو محل کے ایک الگ حصے میں منتقل کر دیا اور ان کے لیے خاص ملازم اور کنیزوں کا اہتمام کر دیا، اور وہ ان کی خبرگیری کرنے کے لیے محل کے اس خاص حصے میں روزانہ جایا کرتا۔ دراصل اس میں بھی ایک راز تھا، اور وہ یہ تھا کہ نئے بادشاہ کو مرحوم بادشاہ کی بہن مہر النساء بہت پسند آ گئی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اور نیا بادشاہ اس کو متاثر کرنے کے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ سب حیران تھے کہ نئے بادشاہ کے دل میں اتنا رحم کیسے جاگ گیا۔ نئے بادشاہ نے مرحوم بادشاہ کے لیے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور وہاں مرحوم بادشاہ کی تاریخ میں کچھ اشعار بھی لکھوائے۔ یہ دیکھ کر عقل مند وزیر حیران بھی ہوا، مگر اس کو دل ہی دل میں بہت خوشی ہوئی کہ آخر نئے بادشاہ کو کچھ تو خیال آیا۔ وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، اس شاندار مقبرے کے لیے بہت سی رقم درکار ہوگی۔ نیا بادشاہ کہنے لگا، جتنی مرضی رقم لگائی جائے، مگر مجھے 1 مہینے کے اندر اندر مرحوم بادشاہ کا شاندار مقبرہ تعمیر ہوا چاہیے، کیونکہ اس روز مجھے ایک بہت اہم تاریخی اعلان کرنا ہے۔ وزیر بادشاہ کی بات پر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، وہی کچھ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ اور پھر وزیر نے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وہیں دوسری طرف جب بادشاہ کی مرحوم بیوی اور بہن مہر النساء کو اس بات کا پتہ چلا کہ نیا بادشاہ مرحوم بادشاہ کے لیے ایک بہت شاندار مقبرہ تعمیر کروا رہا ہے، تو انہیں دل ہی دل میں بہت خوشی ہوئی اور ان کے دل میں نئے بادشاہ کے لیے عزت بڑھ گئی۔ بادشاہ ہر ہفتے مہر النساء کے لیے قیمتی لباس بھیجا کرتا تھا اور مہر النساء انہیں زیب تن کر کے محل میں آیا کرتی تھی اور ان کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ مگر دوسری طرف مرحوم بادشاہ کی بیوی کو مہر النساء اور نئے بادشاہ کی یہ قربت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اور پھر وہ دن آیا جس دن مقبرہ تیار ہو گیا۔ نئے بادشاہ نے سب لوگوں کو مقبرے میں آنے کی دعوت دی اور بہت سے شاہی پکوان تیار کروائے۔ یہ پورا مہینہ سب لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی یاد بن گیا۔
رات کو جب دعوت میں سب لوگ اور مختلف ملکوں کے بادشاہ تشریف لے آئے تو چیلے یعنی نئے بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ مرحوم بادشاہ کی بہن مہر النساء سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور بہت سارا سونا اور زیور، جواہرات اور مٹھائیاں مرحوم بادشاہ کی بیوی کی خدمت میں پیش کی اور ان سے اس بارے میں جواب طلب کیا کہ مہر النساء تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور خوشی سے جھومنے لگی، اور مہر النساء نے بادشاہ کی یہ پیشکش فوراً قبول کر لی، مگر اس کی بھابھی اور مرحوم بادشاہ کی بیوی کو یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، جس میں مہر النساء کو اکیلے میں سمجھایا کہ اتنی جلد بازی کا مظاہرہ مت کرو، یہ پوری زندگی کا سوال ہے، اگر آج تمہارے بھائی یعنی بادشاہ سلامت زندہ ہوتے تو وہ کبھی جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کرتے۔ مہر النساء اپنی بھابھی کی بات سن کر کہنے لگی کہ مجھے نیا بادشاہ بہت پسند ہے، مجھے ان کی ایمانداری اور دیانتداری پر پورا بھروسہ ہے، انہوں نے میرے مرحوم بھائی کے لیے اتنا عالیشان مقبرہ بنوایا اور ہمیں اتنی اچھی زندگی دی، اور ملک کا انتظام یعنی تخت و تاج بھی انتہائی اچھے طریقے سے سنبھالا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں ہاں کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر آج میرا مرحوم بھائی زندہ ہوتا تو وہ یقیناً اس نئے بادشاہ کو ضرور پسند کرتا، اور پھر وہ اپنے بھائی کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس کی بھابھی نے جب یہ سنا تو جذباتی ہو کر اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگی اگر تمہیں وہ پسند ہے اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو پھر مجھے بلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور پھر اس نے نئے بادشاہ کو ہاں کا پیغام بھیج دیا۔ نیا بادشاہ یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور خوشی سے سرشار ہو کر بولا کہ روپے اور پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے، روپے سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں، اور پھر کہنے لگا اس مقبرے کو تیار کروانے میں جتنی رقم خرچ ہوئی ہے وہ ساری سود سمیت وصول کروں گا، اور پھر وزیر کو بلا کر شادی کی تاریخ طے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد بادشاہ کی شادی مہر النساء سے دھوم دھام سے ہو گئی۔ بادشاہ کی شادی میں بہت سے امیروں، وزیروں اور دوسرے ملک کے عمران نے شرکت کی اور بادشاہ کو مہنگے مہنگے تحفوں سے نوازا۔ بادشاہ کو تحفے ملے تو وہاں مہر النساء کو بھی قیمتی تحفے ملے، مگر وہ تحفے مہر النساء کو دینے کے بجائے بادشاہ نے شاہی خزانے میں رکھوا دیے۔ مہر النساء کو جب یہ معلوم پڑا تو وہ بادشاہ سے شکایت کرنے لگی کہ اتنے مہنگے قیمتی زیورات اور قیمتی تحائف جو مجھے ملے ہیں وہ کہاں چلے گئے، اور ان میں کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری خاندانی وراثت ہے، جو میرے مرحوم بھائی نے میری شادی کے لیے رکھے تھے۔ بادشاہ نے مہر النساء کی بات سن کر بولا کہ تم جانتی ہو کہ اتنا عالیشان مقبرہ تعمیر ہوا اور ہماری شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، اس میں شاہی خزانہ کم ہوتا گیا، اس وقت شاہی خزانے کو دوبارہ بھرنے کی ضرورت ہے، اگر نہ ایسا ہوا تو ہم اور پوری رعایا بھوکے مر جائیں گے۔ بادشاہ کی بات سن کر مہر النساء بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کیا آپ اپنی بیگم کے زیورات سے شاہی خزانہ بھریں گے؟ کیا بادشاہ کے یہی تیور ہوتے ہیں؟ بادشاہ تو اپنے خاندان، اپنے گھر والوں اور پوری رعایا کو خوش رکھتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ کل ہماری شادی ہوئی ہے اور آج میرے پاس پہننے کے لیے کوئی زیور نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ بادشاہ اس کی بات سن کر بولا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور رہی بات آپ کے زیور کی تو یہ شاہی خزانہ اور محل میرا ہے، اس کی ہر چیز پر میرا حق ہے اور آپ پر بھی۔ مہر النساء یہ بات سن کر رونے لگی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی بھابھی کی باتوں کو یاد کرنے لگی۔ بھابھی کی نصیحت اتنی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو۔ اب بادشاہ کو تخت اور مہر النساء دونوں مل چکے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، اور پھر اس نے اپنے تمام وعدے دیانتداری سے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈکیتوں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک اور خدا پرست لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ غرض کہ ان دانش مندوں کو سر چھپانے کی جگہ تک نہیں ملتی تھی جنہوں نے ایک بھکاری کو اس ملک کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم کی انتہا ہو گئی تو عوام کے رہنماؤں نے اس نئے بادشاہ کی پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ کروانے کا فیصلہ کیا، اور ان کو نئے بادشاہ کے فقیر استاد کے بارے میں پتہ چلا۔ وزیروں اور رہنماؤں کا ایک وفد چیلے کے فقیر استاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے درخواست کی کہ خدارا ہمیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دلائیے۔ عمر رسیدہ فقیر اپنے کمظرف چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، کیونکہ اس کے چیلے نے اس کو دھوکہ دیا تھا اور اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے بھوکا مرنے کے لیے دربدر چھوڑ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ رہنماؤں اور وزیروں کی درخواست پر
اپنے چیلے سے ملاقات کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف مہر النساء نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو اپنے فیصلے اور اپنی بھابھی کی بات نہ ماننے پر سخت افسوس اور پچھتاوا ہو رہا تھا۔ بادشاہ مہر النساء سے بہت محبت کرتا تھا، مگر مہر النساء کے دل میں بادشاہ کے لیے کوئی جذبات باقی نہیں رہے تھے۔ جب بھی وہ محل سے باہر جاتی، عورتیں اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگتی، مگر وہ بے بس کچھ نہ کر پاتی۔ اسی دکھ کی وجہ سے محل سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ کسی سے نہیں ملتی تھی۔ ایک روز اچانک مہر النساء کی طبیعت بگڑ گئی، اور پھر اچانک بادشاہ کو گھر میں نئے مہمان کی خبر ملی، یعنی کہ مہر النساء امید سے تھی۔ اب مہر النساء نے سوچا کہ شاید اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر بادشاہ کے طور طریقے بدل جائیں، وہ خود کو ٹھیک کر لے اور شاید وہ اپنے آپ کو بدل دے۔ ادھر بادشاہ اولاد ملنے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے پورے شہر کو دعوت دی اور جشن کا اہتمام کیا، مگر لوگوں نے اس جشن میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا، اور بس بادشاہ نے اپنی خوشی صرف چند لوگوں کے ساتھ منائی۔ جب لوگوں نے دعوت میں آنے سے انکار کیا، جشن میں شامل نہ ہوئے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ تمام کھانا اور مٹھائیاں سب گھروں میں تقسیم کر دی جائیں، مگر لوگوں نے کھانا اور مٹھائیاں لینے سے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ کو لوگوں کے اس انکار پر بہت غصہ آیا، اور اس نے مہر النساء سے کہا کہ تم خود یہ مٹھائی اور کھانا لوگوں میں تقسیم کر کے آؤ، وہ سب لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، ورنہ یہ سب کھانا اور مٹھائیاں ضائع ہو جائیں گی۔ مہر النساء یہ بات سن کر بولی، بادشاہ سلامت، یہ سب کچھ آپ کے کرموں کی وجہ سے ہے، نہ آپ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے اور نہ لوگ آپ سے اتنی نفرت کرتے۔ آپ دیکھ لینا، جیسے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ویسے ہی نفرت وہ ہماری آنے والی اولاد سے کریں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس اولاد کے ملنے کی خوشخبری سے آپ کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی، مگر میں نے غلط سوچا تھا، اور بادشاہ کی بات سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ کے دماغ میں بار بار مہر النساء کی باتیں گونج رہی تھی، اور اس کے ملازمین اسے رحم اور ترس بری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر بادشاہ پر تو غرور کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے مظلوم لوگوں سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ حکم دے دیا کہ 1 ہفتے تک کسی کو کھانا نہیں ملے گا، اور ان سے اناج کی ہر سہولت چھین لی، اور پھر کہنے لگا، ان لوگوں کو اب پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے بادشاہ کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہر گھر کے باہر ایک ملازم کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ وہ ہر گھر پر نظر رکھے۔ پوری بستی پر ایک مایوسی سی چھائی ہوئی تھی، لوگ بھوک سے بے حال تھے، مگر ان کا ارادہ مضبوط تھا۔ ایک بھی شخص بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے نہیں گیا۔ بادشاہ کو اس بات پر اور غصہ آیا، مگر مہر النساء نے اپنے آنے والی اولاد کی قسم دے کر بادشاہ سے کہا کہ لوگوں پر ظلم مت ڈھاؤ اور ان کو کھانا دو، اناج سے ان کو منع مت کرو۔ تو بادشاہ نے مہر النساء کی بات مان لی اور ان کو کھانا دے دیا۔ پھر بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک ملازم آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک بوڑھا شخص جو خود کو آپ کا استاد بتاتا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ انہیں عزت اور احترام سے لے کر آؤ اور بٹھاؤ۔ بادشاہ نے جب اپنے فقیر استاد کو دیکھا تو اسے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ پھر کہنے لگا، استاد جی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فقیر بادشاہ کی بات سن کر بولا، میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس یہاں اس رعایا کے لیے آیا ہوں، ان کے لیے رحم کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ تم اقتدار اور تخت کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے جب تم بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب کچھ مٹ جانے والا اور فانی ہے، اگر ہو سکے تو مرنے سے پہلے کوئی نیک کام کرو۔ بادشاہ نے تلخی سے جواب دیا کہ ہاں، مجھے سب یاد ہے کہ یہ لوگ مجھے کس طرح ذلیل اور رسوا کیا کرتے تھے، اور بھیک تو نہیں مگر گالیاں ضرور دیا کرتے تھے۔ اور محترم استاد، آپ میری برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کے گالیاں دے سکتے ہیں، برا بلا کہہ سکتے ہیں، مگر خدا را مجھے ان لوگوں پر رحم کرنے کے لیے مت کہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور خدا کو ان کی بھلائی منظور ہوتی تو میرے بجائے آپ ان کے بادشاہ ہوتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ظالم قوم کو ہمیشہ ظالم حکمران ہی ملتے ہیں۔
اور قدرت نے ان کے برے اعمالوں کے نتیجے میں مجھے ان کا بادشاہ چن لیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنی باتوں پر قائم رہوں گا۔ ہاں، اگر قدرت کو ان کے گریہ زاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن کم ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہوگی۔ میں تو بس اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتری کے مستحق ہوتے تو آج میں ان کا بادشاہ ہوتا اور میری عمر بھر کی دعائیں رائگاں نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہیں بادشاہ بنا دیا، یہ اس قابل نہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ اور پھر جاتے ہوئے کہنے لگا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ نے تمہارے لیے بھی کچھ سوچ رکھا ہوگا، جیسے اس نے میرے لیے کچھ سوچا ہے۔ مجھے اس نے اس ذلت بری زندگی سے بچا لیا جسے میں دعاؤں میں مانگتا پھر رہا تھا، اور تمہیں اس ذلت کا بادشاہ بنا دیا جسے تم قدرت کی مرضی سمجھ کر پورا کر رہے ہو۔ خدا نے ہر کسی کو اچھے برے کی تمیز دی ہے اور اختیار بھی کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی تمہارا اپنا ہی تمہاری جان کا دشمن بن جائے۔ اور پھر وہاں سے الوداع کہہ کر چلا گیا۔ فقیر استاد کے جانے کے بعد بادشاہ کافی دیر تک اپنے استاد کی باتوں پر غور کرتا رہا، مگر وہ سیانے کہتے ہیں کہ جس سے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنے ظلم کے سفر کو آگے بڑھانے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور پھر مہر النساء نے ایک بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ بادشاہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کا تکبر عروج پر تھا کہ اسے اللہ نے بیٹے جیسے نعمت سے نوازا، کل کو یہ میرے کام کو آگے بڑھائے گا۔ وہیں دوسری طرف مہر النساء نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک رحم دل اور ایک نیک انسان بنائے گی اور بادشاہ کے سائے سے ہمیشہ دور رکھے گی۔ ادھر بادشاہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور وہیں اس کا استاد فقیر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، لگتا ہے کہ میرا استاد ہی میری اولاد کی شکل میں پیدا ہوا ہے، اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، میرا اپنے استاد کے ساتھ تو جنت کا رشتہ ہے۔ دیکھو تو اس کی ناک بالکل میرے استاد جیسی ہے۔ اس کی باتیں سن کر تمام ملازمین اور وزیر ہنسنے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ لگتا ہے بادشاہ کو اپنے استاد کی موت کا بہت دکھ پہنچا ہے، جس کا اظہار ایسے پاگل پن سے کر رہا ہے۔ جب بادشاہ کا بیٹا 5 سال تک کا ہو گیا تو بادشاہ نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے تمام انتظامات کیے، مگر وہ خود اپنے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا کیونکہ اسے وہم کی بیماری لاحق ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت ایک وہم کے گھیرے میں رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی جادو کروا رہا ہے اور میری دولت اور تخت و تاج پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی اسے کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ اس کی تلاشی لیتا، اور جب اسے کوئی کھانے کی دعوت پر بلاتا تو سب سے پہلے وہ کھانا ملازم کو کھلایا جاتا، اور اس کے اسی وہم کی بدولت اس کے کئی ملازمین اس کو جھوٹی خبریں سنا کر اس سے پیسے بٹورتے تھے۔ مہر النساء اس کی بیوی کو اس پر ترس بھی آتا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بادشاہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ بادشاہ کو دراصل اپنے استاد کی آخری کہی ہوئی باتیں ستا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ ظالم ہو گیا تھا۔ جس پر اسے شک ہوتا اسے موت تک کی سزا دیتا، حالانکہ بچوں کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ اس کا بیٹا اس کے برعکس بہت رحم دل تھا، اور وہ محل کے بجائے باہر بستی والوں کے ساتھ کھانا اور کھیلنا پسند کرتا تھا۔ مہر النساء کو اس کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی، وہیں بادشاہ کو اس کی اس عادت سے بہت چڑ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو پاس بلا کر اسے کہتا کہ بستی والوں سے دور رہو، یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا، مگر بچہ تو آخر بچہ ہی ہوتا ہے۔ بچہ وہی کرتا ہے جو ان کے من میں سماتا ہے۔ اب بادشاہ کا بیٹا آہستہ آہستہ جوان ہو رہا تھا اور بادشاہ بھی بوڑھا ہونے لگا تھا، مگر اس کی بیماری نے اسے کمزور اور دماغی مریض بنا دیا تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے نقش قدم پر چلے اور تخت کا سارا نظام سنبھال کر، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے والد کے خلاف ہو گیا اور ایک روز کہنے لگا کہ بس اب مزید کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، ناداروں اور مسکینوں کو ان کے تمام حقوق ملیں گے، بچوں کو تعلیم اور اچھی تربیت دی جائے گی، رشوت خوروں اور بددیانتوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی، محتاجوں اور غریبوں کے لیے لنگر خانے بنائیں اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اب ظالم میرے نام سے بھی کانپیں گے، میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا
اور ایک روز خدا سے کہنے لگا، واہ میرے مالک، تو نے مجھے میرے تخت و تاج اور اقتدار سے ہٹانے کے لیے میرے بیٹے کو ہی میرے مخالف کر ڈالا، مگر اے خدایا، تو نے مجھے خود یہ ذمہ داری سونپی تھی اور مجھے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا، مگر مہرالنساء نے اس بار ایسا نہ ہونے دیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام ملازمین اور رعایا مہرالنساء اور اس کے بیٹے کے ساتھ تھے اور بادشاہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ بادشاہ چونکہ وہم کی بیماری میں مبتلا تھا اور وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھا، اس نے خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا اور ہر وقت اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا رہتا۔ اور پھر بادشاہ کے کچھ خوش آمدید اس کو کہنے لگے، اس طرح آپ کا عہدہ اور اقتدار آپ سے چھن جائے گا، آپ ان باتوں کا مقابلہ کریں۔ چونکہ ان چیلوں اور چاپلوسیوں کی اپنی نیت خراب تھی اور وہ دراصل چاہتے تھے کہ یہ باپ اور بیٹا دونوں ہی ان کے راستے سے ہٹ جائے، اسی لیے انہوں نے بادشاہ کو اپنے مقصد کی خاطر استعمال کیا۔ مگر بادشاہ کا بیٹا بہت ذہین اور سمجھدار تھا، وہ بادشاہ کے خوش آمدید اور چاپلوسوں کا ارادہ خوب جانتا تھا۔ اس نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور جیت گیا۔ اب بادشاہ کے ہاتھ کچھ نہ بچا تھا، ہر کوئی اس کے خلاف ہو چکا تھا، اسی لیے بادشاہ کو تخت و تاج چھوڑنا پڑا۔ بادشاہ کا بیٹا تخت و تاج پر بیٹھا اور بادشاہ ایک بار پھر بھکاری بن چکا تھا۔ اس کو اپنے استاد کی تمام باتیں یاد آ رہی تھی جو اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ بادشاہ نے دیوانگی کے عالم میں اپنے سر پر زور زور سے جوتے مارنے شروع کر دیے اور کوئی بادشاہ کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، لیکن وہی مہرالنساء، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اسے دیکھ کر دکھی ہو رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اس کے کیے کا پھل ہے جو ظلم اس نے لوگوں پر کیے تھے، اب اس کے ازالے کا وقت آ چکا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ شہر ترقی کرنے لگا اور وہاں پر عدل و انصاف قائم ہو گیا۔ تمام رعایا خوش تھی اور کسی کے ساتھ اب ناانصافی نہیں ہوتی تھی، اور وہ بادشاہ جو بھکاری بن چکا تھا وہ اپنے استاد کی قبر پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ رو رو کر استاد کی قبر پر اس سے معافیاں مانگتا، دن بھر قبر پر بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہتا اور اس کی قبر پر اپنے سر کو پیٹتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ بادشاہ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اسی اذیت میں وہ دردناک موت مرا۔ مہرالنساء نے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ سر اٹھا کر جینے لگی۔